الحزن، غم کا سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 10واں سال تھا، اور اس میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ظاہری طور پر یعنی گھریلو ایک گھر کے اندر آپ کی سپورٹ کرنے والا اور آپ کی امداد کرنے والا ظاہری سہارا آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ظاہری طور ویسے تو حقیقت میں اللہ پاک کی اور اپنا باہر اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کا بہت زیادہ ساتھ دینے والے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا۔ ابن سعد اپنے کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کی وفات کے درمیان 1 ماہ 5 دن کا وقفہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، جیسے ابن شام نے لکھا ہے کہ آپ اسلام کی سچی رفیق تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے کسی تکلیف کی شکایت کرتے تو آپ کو ان سے محبت اور انس اور اطمینان ملتا ہے، جبکہ ابو طالب بھی آپ کے شانہ بشانہ رہے اور اپنی قوم کے مقابلے میں اپنے بھتیجے کے معاون اور مددگار رہے۔ ابن شام کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب فوت ہو گئے تو آپ کو قریش نے ایسی تکالیف بھی دی جو ابو طالب کی زندگی میں نہیں دی گئی تھیں، یہاں تک کہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق نے سر راہ آپ کو روکا اور آپ کے سر اقدس میں مٹی ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لائے، آپ کی ایک بیٹی اٹھی اور آپ کے سر انور کو دھونے لگی اور وہ روتی جاتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی نہ رو، بے شک اللہ تعالی تمہارے باپ کا خود محافظ ہے۔ اس سال دعوت کے راستے میں بے شمار مشکلات اور تکالیف جھیلنے کی وجہ سے آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو ابھی مکہ میں قوت حاصل نہیں ہوئی، ان حالات میں ابو طالب کی موت میں کیا حکمت تھی؟ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ جناب ابو طالب اپنی قوت و تمکنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور مصائب و شدائد سے حد الامکان بچاتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھی جلد ہی وصال فرما جانے میں کیا حکمت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات اور مصائب میں آپ سے محبت اور حوصلہ پاتے تھے، اور ان کے تعاون سے شدائد اور آلام کا احساس کم ہو جاتا۔ اس سے جو اہم بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کا تعلق عقیدہ اسلامیہ کی اساس اور بنیاد سے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کی اسی طرح حمایت و حفاظت کرتے رہتے یہاں تک کہ مدینہ میں حکومت اسلام میں قائم ہو جاتی، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ مسلمان مشرکین کی تکالیف سے نجات حاصل کر لیتے، تو اس سارے معاملے میں یہ وہم پیدا کیا جا سکتا تھا بھائی اس دعوت کے پیچھے تو ابو طالب کا ہاتھ ہے، اور معاونت سے یہ کامیاب حاصل ہوئی۔ یہ ایک اعتراض یعنی ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا، کیونکہ اپنی قوم میں ان کا مرتبہ مقام بلند تھا اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس دعوت کی کامیابی اور دولت اسلامیہ کے قیام میں ان کا تعاون اور ان کی حمایت تھی، جس کی بنا پر آپ کامیاب ہوئے، جبکہ دیگر مسلمان بھی اس جیسی حمایت سے محروم تھے۔ اس لیے انہیں بتایا گیا، انہیں ستایا گیا، لیکن حکمت خدا مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ اور اس کے علاوہ بظاہر جو آپ کے حمایتی تھے سب کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دو حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ پہلی حقیقت یہ کہ یقیناً حفاظت اور حمایت اور مدد اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مشرکین سے محفوظ رکھنے کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا تھا، اگرچہ آپ کی حمایت لوگوں میں سے کوئی کرتا یا نہ کرتا، آپ کی ذات معصوم اور معمون تھی، اور آپ کی دعوت نے ضرور بضرور کامیاب ہونا ہی تھا۔ دوسری حقیقت یہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ لوگوں سے محفوظ رکھنے اور عصمت کا یہ مفہوم نہیں تھا کہ آپ کو بظاہر مشکلات، تکالیف اور ادار ثانی نہیں ہوگی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عصمت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو لوگوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو قتل ہونے سے بچائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر مشکلات اور تکالیف ہیں ان میں سے کافی حد تک انبیاء اور رسول کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حق کے راستے میں مصائب اور آلام ضرور آتے ہیں، اور پھر جب بندہ ان جو ہے وہ حالات کو برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو کامیابی واسطے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ اور آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں سبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ متقاضی یہ حکمت جلیلہ ہے کہ اس دعوت کے راستے میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، دعوت کے سلسلے میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں اور ان تکالیف کو بخوشی گوارا کریں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بغیر کسی مشقت اور تکالیف اٹھائے کامیاب ہو جاتے، آپ کے صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمان آرام دہ زندگی کا مطالبہ کرتے اور دعوت کے راستے میں مصائب اور مشکلات کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان کو دین کے دعوت کے سلسلے میں مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا ہوا تو اس وقت وہ خیال کرتے کہ یہ تکالیف اور مشکلات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی، اس لیے ہر مسلمان ہنسی خوشی ان مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات لوگوں کی طرف سے مذاق تمسخر اور اہانت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں مٹی ڈال دی گئی، آپ اسی حال میں گھر تشریف لائے تو آپ کی ایک صاحبزادی نے سر انور دھویا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ حالانکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب غلط کہہ دیا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ساری مخلوق میں سے مقتصر فرمایا اور اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے طائف کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر آپ کو جن سخت ترین مشکلات اور حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو ان سب حالات کو دیکھ کر ہر مسلمان دین کے دعوت کے راستے میں اس کو جو جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان کو قبول کرتا ہے خندہ پیشانی سے۔ ایک چیز ہے سیرت کا جو دوسری بات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ کی اس 10 سال کو جو عمل وصول کر دیا وہ حضرت خدیجہ کی اور ابو طالب کی وفات کی وجہ سے اور ان کے غم میں تھا، اور بعض لوگ تو اتنے اپنے فوت شدگان پر معلوم کرنے علماء سبحانہ کا استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنا ان کے فہم اور ذوق کی اور سوچ کی خطا اور غلطی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور اپنے چچا کی فراق میں اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے چچا اور زوجہ کی فراق میں اتنے سخت غمگین ہوئے تھے اور نہ ہی مطلقاً اپنے قریبی رشتہ داروں کی فوت ہو جانے سے قریب ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس کو عام الحزن فرمایا۔ اس دن آپ نے آپ کی جو ہے وہ گھر والی بھی اور آپ کے جو دادا تھے وہ بھی، جو ظاہری طور پر دو ایک سارے تھے، اصل میں تو اللہ کی ذاتی حفاظت کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا کہ بھئی یہ غموں کا سال ہے، اتنے غم آئیں گے کہ ہم، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات بے کا آزماتا ہے کہ یہ کتنا وہ جو اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہ مضبوط ہے اس پہ، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اے میرے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ آپ رنجیدہ خاطر ہیں، اور آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے پھر اس کے بعد جی رسول اللہ کی ہجرت کرنا اس کا جو ہے انشاءاللہ کل پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور بر وقت رات میں جو ہے وہ وقت لے کر آیا کریں، پورا وقت لے کر آیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔